أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حضرات محترم، ان دو آیات میں جو اللہ کی طرف سے حکم ہے یہ آداب معاشرت کے اندر بہت ہی اہمیت رکھتے ہیں. یاد رکھیں، انسان کی کیفیت زندگی میں کبھی ایک جیسی نہیں رہتی. یہ اگر ایک وقت کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو کبھی نفرت بھی ہو سکتی ہے، اگر ایک وقت میں دوستی ہے تو کبھی دشمنی بھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ کبھی بھی اس کے معاملات، اس کے حالات، اس کے تعلقات ایک جیسے نہیں رہتے. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اگر خدا نخواستہ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ پڑے یا دو خاندانوں کا کلیش ہو جاتا ہے یا دو قبیلے آپس میں الجھ پڑتے ہیں تو پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ باہمی کلیش کی وجہ سے کوئی بندہ کافر نہیں ہو جاتا. انسان کی سوچ غلط ہو سکتی ہے. اس نے جو اپنے ذہن میں ایک عزم بنایا ہے وہ عزم درست نہیں ہو سکتا، لیکن اس غلط بات کی وجہ سے اس پہ کفر لازم نہیں آتا. جس طرح کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے زمانے میں دو جنگیں مسلمانوں کے درمیان باہمی ہوئی تھی. ایک جنگ جمل اور ایک جنگ صفین. جنگ جمل میں ایک طرف اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور دوسری طرف سیدنا علی، اور دونوں طرف سے مسلمان تھے. جب یہ جنگ ہوئی تو اس کے بعد جو مقتول تھے دونوں نے ایک دوسرے کے مقتولوں کا جنازہ پڑھا. کسی نے دوسرے کے مقتول کو کافر نہیں کہا تھا. اور دوسری بات کہ اس جنگ کے اندر کوئی بھی مال غنیمت کسی کا نہیں پکڑا تھا، کیونکہ مال غنیمت کفار کا چھینا جاتا ہے، مسلمانوں کا نہیں. اور مسلمانوں کی باہم لڑائی کے اندر جو ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں یہ جرم ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں نے اور دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کے مقتولین کی تدفین کی. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ حکم یہ اٹل ہے کہ کسی کے لڑائی کے ساتھ کوئی شخص یہ کافر نہیں بن جاتا. دوسری بات کہ جب ایسا ہو جائے تو جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ کیا وہ دیکھ کے چلے جائیں، ان کو لڑتے رہنے دیں، یا ان کا تماشا دیکھیں، یا کچھ اور کرنا چاہیے؟
اللہ رب العزت حکم دے رہے ہیں ہر اس انسان کو جو کسی مسلمان کے درمیان اصلاح کی قوت، طاقت اور سمجھ رکھتا ہے، اسے کہا بَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا۔ طائفہ دو بندوں کو بھی کہتے ہیں، دو جماعتوں کو بھی کہتے ہیں، دو لشکروں کو بھی کہتے ہیں۔ اگر دو آپس میں لڑ پڑے، دو لوگ آپس میں لڑ پڑے، دو خاندان لڑ پڑے یا دو قومیں لڑ پڑے، اگر وہ ایماندار ہے تو دوسروں کا حق یہ ہے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، دونوں کے درمیان صلح کروائیں جس طرح ممکن ہے۔ آپ دیکھیں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے، لیکن جب مسلمانوں کو جوڑنا ہو، ان کی آپس میں اختلاف کو ختم کرنا ہو، تو ایسے وقت میں جھوٹ بول دینا جائز ہے کہ اسے کہنا جی آپ کو کچھ نہیں کہا، بے شک اس نے گالیاں نکالی ہوں کہ آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کے متعلق وہ بڑی اچھی سوچ رکھتا ہے، یعنی یہ بظاہر جھوٹ ہے، لیکن جوڑنے کے لیے یہ بات جائز ہے کہ انسان ایسے وقت میں کہ جب مسلمان کا آپس میں بکھر جانا یہ بہت بڑی تباہی کا سبب ہے، مسلمان آپس میں مل کے رہیں، اللہ کی بمرضی بھی یہ ہے اور اللہ کی رضا اس میں ہے۔ اللہ اسی بات پہ خوش رہتا ہے کہ مسلمان اہل ایمان آپس میں مل کے رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تو کہتے اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات، اے اللہ سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے، والمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ جتنے ایماندار مرد ہیں عورتیں سب کو معاف کر دے، الاحیاء منہم والاموات، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں بھی معاف کر دے اور جو فوت ہو چکے ہیں انہیں بھی معاف کر دے۔ پھر آپ بڑی اہم بات کر دیں، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم، اے اللہ سارے مسلمانوں کے دلوں میں الفت ڈال دے، سارے ایمانداروں کے دلوں میں الفت ڈال دے، اے اللہ سب کے معاملات کی تو اصلاح فرما۔ تو یہاں اللہ رب العزت آدابی معاشرت کے اندر بہت بڑا اصول بتا رہے ہیں کہ ہم یہ بات یاد رکھیں، جب ہم اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں کہ دو بھائیوں کی لڑائی میں صلح کرا سکتے ہیں، تو اگر ہم روح گردانی کرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، نہیں کرواتے، تو یاد رکھیں جرم ہوگا ہمارے اوپر، یہ غلطی ہوگی ہماری اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے گا، کیونکہ اللہ نے حکماً کہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، جب مومن دو افراد، دو خاندان، دو قبیلے لڑ پڑے تو ان کی اصلاح کے لیے جاؤ، ہاں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ان کی اصلاح کے دوران ایک بندہ نہیں سمجھتا زیادتی کرتا چلا جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ چونکہ یہ میرے قبیلے کا ہے یا میرا رشتہ دار قریبی ہے یا میرا اس کے ساتھ تعلق ہے اس لیے میں نے اس کی بات کرنی ہے، نہیں، کہا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک فرد، ایک خاندان یا ایک قبیلہ دوسرے پہ زیادتی کرتا چلا جا رہا ہے تو پھر تم نے اس کے خلاف کھڑے ہونا ہے جو زیادتی کر رہا ہے۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں، ہم اگر خدا نخواستہ زندگی میں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں تو ہماری اصلاح کے لیے کوئی آئے، اگر وہ ہماری طرفداری نہ کرے تو ہم اس سے قطع تعلق کر لیتے ہیں، یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ اس نے اگر انصاف کی بات کی ہے تو ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایمان اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ہماری اصلاح کے لیے دوسرا آیا
انصاف کی بات کر دی ہے اور وہ انصاف کی بات میرے خلاف جا رہی ہے تو مجھے اس بات پر غصہ نہیں آنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اس نے انصاف کی بات، اس کا حق یہی تھا۔ اگر وہ ناجائز میری حمایت کر رہا ہے تو نہ یاد رکھے نہ وہ میرا دوست ہے نہ اپنا دوست ہے، وہ میرے ظلم پہ میرا ساتھی بن رہا ہے اور خود اللہ کی عدالت میں مجرم بن رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کسی قوم کی دشمنی کہیں مجرم نہ تمہیں بنا دے کہ تم سمجھو کہ فلاں فریق چونکہ وہ میرا مخالف ہے، اس لیے میں اب چونکہ وہ پھنسا ہوا ہے میں نے دوسرے کا ساتھ دینا ہے۔ اللہ یعص باللہ، ایسا نہ ہو کہ کیا کچھ نہیں مجرم بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ، اگر دونوں میں سے ایک سرکشی زیادتی کرتا ہے دوسرے پر، فَقَاتِلْ، یہ نہیں کہا طرفداری، کہا لڑو اس کے ساتھ، حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کو مان لے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ آپس میں مل جاؤ، اگر زیادتی کی ہے تو معذرت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی سارے خاندان کے افراد کو فردن فردن نام لے کے کہا یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان، جس نے کسی کا کچھ حق رکھا ہے تو واپس کر دو، جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے معافی طلب کر لو، قیامت کے دن ان معاملات میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک دوسری بات جو بڑی اہم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کو سمجھانے کے لیے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا مل مفلس، بتاؤ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا وہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جس کے پاس عقیدہ بھی ہے، کلمہ توحید بھی ہے، شرک سے بچتا بھی رہا اور نمازی بھی ہے، روزے بھی رکھتا، حج بھی کرتا، رات کو قیام بھی کرتا، اللہ کے راستے میں رفاہیت کے لیے خرچ کرتا، مساجد بناتا، حج اور عمرے کرتا، سب کچھ ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے اپنے اعمال جو ڈھیروں ہوں گے اور بڑا مخمور خوش ہوتا ہوا آ رہا ہوگا کہ آج مجھے اس کا بدلہ ملے گا۔ رستے میں ایک ہجوم ملے گا اسے اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے اور اللہ سے التجا کریں گے اللہ اس نے مجھے گالی نکالی تھی، اے اللہ اس نے مجھے مارا تھا، اللہ اس نے میری عزت لی تھی، اللہ اس نے میرے ساتھ فلاں کیا تھا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے اس کی نیکیاں جتنی کسی کے ساتھ زیادتی اس نے کی ہے اس کی نیکیاں تقسیم کر دو۔ اس کی نیکیاں لے کے تقسیم کر دی جائیں گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقدار باقی کھڑے ہوں گے کہ جن کے ساتھ ابھی زیادتیاں ہوئی تھی انہیں حق نہیں ملا۔ فرشتے کہیں گے مالک نیکیاں تو ختم ہو گئی، ابھی حقدار باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے ان حقداروں کے گناہ اس پہ لاد دو اور اسے جہنم کا ایندھن بنا دو۔ آپ نے فرمایا میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، بہت ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود باہم کلیش کے اندر ہم بہت دور تک چلے جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اب دنیا میں اسے گھسیٹنا ہے۔ ہم دنیا میں اسے نہیں گھسیٹ رہے بلکہ اپنی آخرت کی بربادی پہ دستخط کر رہے ہیں۔ اس لیے معاف کر دینا، صلح کر لینا، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اللہ فرماتے ہیں صلح کے اندر ہی خیر ہے۔ ہاں کفار کے ساتھ صلح کا حکم نہیں ہے، مومن کا مومن کے ساتھ، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ صلح کا حکم ہے۔ بلکہ آپ حیران ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو مسلمان جو بھائی 1 سال تک قطع تعلق رکھ دیتے ہیں، آپس میں صلح نہیں کرتے، وہ اس طرح ہے جس طرح ایک زندہ انسان کو قتل کر دینا ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں کہ ساری زندگی اس سے کلام نہیں کروں گا، اسے کہو کہ میرے جنازے میں بھی نہ آئے، میں اس کا مرتے ہوئے منہ نہ دیکھوں، یعنی حتیٰ کہ دعائیں مانگتے ہیں اللہ میں مرتے وقت اس کا منہ نہ دیکھوں، حالانکہ قطع رہنے کی دعا اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ انسان دعا مانگتا ہے کہ اللہ میں فلاں کے، اللہ قطع رحمی رشتوں کو توڑنے کی دعا کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی ان باتوں میں سمجھ عطا فرمائے۔ ہم بہت بھی اچھے ہوں لیکن ان معاملات میں ہم سے کوتاہی ہو رہی ہے، اور یاد رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ان معاملات میں ایسی غلطی ہو جائے کہ وہ ساری حسنات کو لے کے ڈوب جائے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ فَاءَتْ، اگر وہ رائے راست پہ آ جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا، اور انصاف کرو۔ یہ نہیں کہ ہم جب ایسے معاملات کرتے ہیں ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہمارا مفاد کس کے ساتھ وابستہ ہے، اس لیے اس کی طرفداری کچھ نہ کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، صلح کروانی ہے تو عدل کے ساتھ۔ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ صلح کرنی ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے محبت کرے، اور یہاں یہ یاد رکھیں کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ کیا ہم سب سے دشمنی تو نہیں لے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ لوگوں کے معاملات لوگوں کے ہاتھوں سے چھوڑ دے گا، اور جس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کیا، اللہ لوگوں کو اس پہ راضی کر دے گا۔ بالآخر ان کے دل میں آئے گا کہ اس نے بات ٹھیک کی تھی، بے شک میرے خلاف ہی۔ اللہ رب العزت ہمیں انصاف کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انما المؤمنون اخوۃ، جو ایماندار ہیں یہ آپس میں بھائی ہیں۔ نہ انسان سیدنا علی کو برا کہہ سکتا ہے، نہ سیدہ عائشہ کو، نہ سیدنا معاویہ کو، نہ سیدنا علی کو، اور اسی طرح آگے اگر مسلمانوں کے باہم کلیش جو ہوئے ہیں اس میں کسی کو برا نہیں کہہ سکتا۔ آج مسلمانوں کی بدبختی ہے کہ اس بہترین زمانے کے لوگوں پہ لعنتیں ڈالتے ہیں، یہ بہت گندی اور غلیظ حرکت ہے۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آپ یہ دیکھیں، ذرا تصور کریں، نہ سیدنا علی، نہ سیدنا عائشہ، نہ سیدنا معاویہ، اور نہ ان کی اولادیں آج دنیا میں نہیں ہیں، سب کے سب اللہ کی عدالت میں ہیں، اور اللہ بہتر انصاف کرنے والے۔ تو جب وہ اللہ کی عدالت میں چلے گئے اور اللہ رب العزت ہمیں کہتے ہیں وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں سوال کیا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ تو جب ہم سے سوال ہی نہیں ہونا تو ہم ترازو پکڑ کے کیوں بیٹھے؟ تو کہا انما المؤمنون اخوۃ، اہل ایمان آپس میں بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ اللہ تم پہ بھی رحم فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پہلی بات کہ ہم مسلمانوں کے بغض اپنے دلوں سے نکال دیں، ہم ہر بھائی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات رکھیں۔ بے شک اگر کوئی برا بھی سوچتا ہے تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ اگر آپ مخلص ہیں تو وہ یقیناً سمجھے گا کہ میں غلطی پہ ہوں۔ اظہار نہ بھی کرے وہ اپنا رویہ ضرور بدل دے گا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں ایک اصول بیان کیا
کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، اے میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے انداز میں مدافعت کرو۔ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، اگر اچھا انداز